ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 6 باب 27 سے 38 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور میں تم سامعین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے کیناوروں کا بھلا کرو، اپنے طائنوں کے لیے برکت چاہو، اپنے مفتریوں کے لیے دعا کرو۔ جو تیرے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو کوئی تیرا چوغا چھین لے اسے کرتا دینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور اس سے جو تیرا مال لے پھر مت مانگ۔ اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کریں تم بھی ان سے ویسا ہی کرو۔ اور اگر تم اپنے پیار کرنے والوں سے پیار کرو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے پیار کرنے والوں کو پیار کرتے ہیں۔ اور اگر تم ان کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی یہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید ہے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی گناہ گاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ان سے پورا وصول کریں۔ بلکہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو، اور وصول ہونے کی امید نہ رکھ کہ قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم حق تعالیٰ کے فرزند ہوگے، کیونکہ وہ ناشکروں اور شریروں پر بھی مہربان ہے۔ اس لیے تم رحیم بنو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے۔ عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا، مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، بری کرو تو تم بھی بری کیے جاؤ گے، دو تو تم کو بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ دبایا ہلایا بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یہودیوں کے مذہبی استاد اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھنے کی تعلیم دیتے، لیکن ساتھ ہی اپنے دشمنوں سے عداوت رکھنا بھی سکھاتے تھے۔ لیکن یسوع نے ان کی سخت مخالفت کے باوجود کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ کسی مذہب یا دینی رہنما نے اتنے اعلیٰ اور عرفہ خیالات کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتا تھا، ماں سوائے یہ کہ وہ یسوع کی پیروی کرے۔ پرانے عہد نامہ مہربانی اور رحم کا حکم دیتا ہے، لیکن دشمنوں پر فتح حاصل کرنے اور بدلہ لینے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ مگر یسوع نے سکھایا کہ سب لوگ جنہیں ہماری ضرورت ہے ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہماری محبت عالمگیر ہو، ہماری محبت معاوضے کے لیے نہ ہو، اس میں کوئی قومی، نسلی، رنگ یا رتبے کا امتیاز نہ ہو۔ ہمیں کسی قسم کی ذات پات کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ کاملیت کا سب سے بلند نمونہ ہے۔ جس طرح ہمارا آسمانی باپ کامل ہے، ہمیں بھی کامل بننا چاہیے۔ جس طرح وہ رحیم ہے، ہمیں بھی رحم کرنا آنا چاہیے۔ جس طرح وہ رحیم ہے، ہم بھی اسی طرح رحیم بنیں۔ اسی طرح سے ہم خدا کو پہچاننے میں ترقی کریں گے اور اس کے پورے قد تک پہنچ جائیں گے۔ اے خداوند، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے نقش قدم پر چل سکیں، ہم تیری پیروی کر سکیں، تاکہ ہم سب کا بھلا چاہیں، سب سے محبت اور پیار کریں، اور ایسے رحیم بنیں جیسا کہ ہمارا باپ رحیم ہے۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔